بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کے 7 اہم مقاصد ہیں، وہ ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے سوال ہوں گے تو اس کے لیے پھر مزید تفصیل سے جواب دے دیے جائیں گے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سنہری دور کے درس و تدریس اور تربیت کے نظام کو زندہ کرنا اور علم اور ہنر کی تعلیم ہر کسی کے لیے آسان بنانا۔ مسلمانوں کا سنہری دور آپ جانتے ہیں کہ 7ویں صدی سے تقریباً 13ویں صدی تک آپ چلے جائیں تو ایک خاص انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علوم اور فنون دونوں اعتبار سے ایک مناسب ترتیب آپ کو نظر آتی ہے جو کہ پروگریسو تھی، ترقی کی طرف چلنے والی تھی، جس میں کہ تنزل نظر نہیں آ رہا تھا، جس میں کہ جمود نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ آگے کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے ایک نظام۔ تو اس سنہری دور کے درس و تدریس اور تربیت کے نظام کو زندہ کرنا یہ ایک اہم مقصد ہے بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا، جس کے ذریعے سے کہ علم اور ہنر کی تعلیم ہر کسی کے لیے آسان بنائی جائے۔ بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ رائج عصری تعلیمی نظام کو اختیار کیے بغیر اس سے بہتر نتائج حاصل کیے جائیں۔ جی بالکل، اس سے بہتر نتائج حاصل کرنا بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا ایک اہم مقصد ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ کیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر نتائج ہم اس کو اختیار کیے بغیر حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کر دیں گے۔ تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ مادی علوم اور فنون کی اس سطح کو حاصل کرنے میں سہولت پیدا کرنا جو معاش میں خود کفیل ہونے کا سبب ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ عصری تعلیمی نظام کے اندر عموماً جن فنون کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ اگرچہ تعلیم تو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی اسناد بھی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونے میں معاونت نہیں کرتی۔ جی بالکل، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈگری کی ہے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ عرصہ آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ کی وہ ڈگری کچھ عرصے کے بعد آبسلیٹ ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں اس ڈگری کے ساتھ اور بہت سے طلباء یونیورسٹیوں سے نکل کے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آگے چل کے ذکر کر دیں گے۔ چوتھا اہم مقصد بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ تعلیم و تجارت کو عام کر کے سود سے بچنے اور معاش کے حصول کو آسان کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ جی بالکل، ایسی تعلیم جو کہ تجارت میں معاونت کرے، نہ کہ ایسی تعلیم جو کہ اٹ سیلف خود سے تجارت بن جائے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے، یہاں کے تعلیم کی تجارت کی جا رہی ہوتی ہے، نہ کہ تجارت کو عام کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ چوتھا اہم مقصد ہے بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا۔ پانچواں اہم مقصد بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ ایسے تعلیمی نظام کو قائم کیا جائے جسے ہر شعبے کے افراد اپنی سہولت کے مطابق اختیار کر سکیں۔ ابھی اس وقت عمومی طور پہ ہر شعبے کے افراد اپنی تعلیم کو اس لیے جاری نہیں رکھ پاتے کیونکہ اسے اختیار کرنا جو ہے وہ مختلف لمیٹیشنز کے ساتھ ہے۔ اس میں ایج کی یعنی عمر کی پابندی ہے، اس میں اوقات کار کی پابندی ہے، اس میں مقام کی پابندی ہے، اس میں اور بہت ساری ایسی پابندیاں ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہ اس قدر آسان نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں غیر ضروری چیزیں اتنی زیادہ شامل کر دی گئی ہیں کہ کوئی اپنی عام زندگی گزارتے ہوئے اس سسٹم کا حصہ نہیں بن پاتا۔ بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا چھٹا اہم مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے مسلمان معاشرے کو تشکیل دینا جس کے افراد بغیر رنگ، نسل یا مذہب کی تفریق کے پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوں۔ جی بالکل، ایسی ذہن سازی کی جائے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو اس بات کی تفریق کیے بغیر کہ دوسرا شخص کس رنگ یا نسل کا ہے یا کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات رکھتا ہو۔ بیت الحکمہ ایجوکیشن سسٹم کا ساتواں اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے دور کی طرز پر چلنے والے عصری تعلیمی اداروں کا رخ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ایجوکیشن سسٹم کا ایک نظام ہے، یہ جس دور میں ڈیولپ ہوا اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن یہ جو تاثر ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنے بغیر آپ اپنی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا آپ اپنے لیے ایک باعزت ذریعہ روزگار ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس تاثر کو بالکل ختم کیا جائے۔ یعنی ایک ایسا مختصر اور سادہ تعلیمی نظام جو علوم و فنون کے حصول اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دے انشاءاللہ۔